بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک آفر کی ہے کہ حکومت کو ایک اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلانا چاہیے، چاہے مہینے بعد ہی بلائیں، اور میں پاکستان تحریک انصاف کو ریچ آؤٹ کرنے کے لیے ان کے مابین آپ کے اور ان کے مابین سالس بننے کو تیار ہوں، لیکن ان کو بھی اس بار ایڈ کریں۔ اب آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ معاملہ تو اچھا ہے، ریچ آؤٹ کر رہی ہے حکومت بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کہ آپ کا آئیڈیا اچھا ہے، آپ جو ہے اس کے اوپر گو ہیڈ کریں؟ دیکھیں، اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب پی ٹی آئی کو یہ احساس دلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ بھئی آپ نے جو یہ دہشت گردی کے سے متعلق جو کنسنسس پیدا کرنے کے لیے جو یعنی ایک قومی اتفاق رائے جس کی ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے اور ہر معاملے میں ضرورت ہوتی ہے، لیکن دہشت گردی کے خلاف تو خیر یہ ایک یعنی انتہائی اہمیت کی بات ہے کہ پوری قوم جو ہے وہ اس کے اوپر پوری طرح سے کلیئرٹی ہو۔ تو اگر وہ ان کو اس بات پہ قائل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ جی آپ نے اگر اس سے پہلے پارٹیسپیشن نہیں کی تو اچھا نہیں کیا، تو اب آپ پارٹیسپیٹ کریں، اور اس کے بعد پھر وہ یہ بات کریں پرائم منسٹر سے، تو میرا یہ خیال ہے کہ پرائم منسٹر اس کو ویلکم کریں گے، اور دوبارہ سے جو ہماری قومی سلامتی پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس کو دوبارہ اگر بلایا جائے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے حالات میں تو اس کی میٹنگز جو ہے وہ اگر تواتر سے بھی ہوں تو اس کے اچھے ہی ریزلٹس ہوں گے۔ صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں پہلے وہ پی ٹی آئی کو ریچ آؤٹ کریں پھر وہ پرائم منسٹر سے بات کریں فارملی، shouldn't it be the other way around؟ ریچ آؤٹ سے مراد یہ ہے کہ اگر بلاول صاحب کی بات ہو گئی ہے پی ٹی آئی والوں سے، یا اگر وہ ارادہ رکھتے ہیں تو وہ بات کر لیں، اور اس کے بعد اگر ان کے پاس یہ انڈرسٹینڈنگ ہو کہ اگر دوبارہ سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ہوگی تو وہ اس میں شرکت کریں گے تو وہ انفارم کر دیں، یعنی کوئی اس میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے، وہ بظاہر وہ بتا دیں پرائم منسٹر کو جی کہ یہ معاملہ ہے، اور اس کے بعد اگر آپ میٹنگ بلائیں گے تو اس میں وہ شریک ہوں گے۔ فار ایگزامپل I'm sorry I'm cutting you short، لیکن فار ایگزامپل ایسا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی سے بات نہیں ہوتی، پہلے حکومتی اتحاد جو ہے وہ آپس میں کنسنسس ڈیولپ کرنے کی ٹرائی کرتا ہے، اور پہلے حکومت سے بات ہوتی ہے، اس کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف کی طرف جاتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، تو کیا ایسا کوئی معاملہ ایکسیپٹیبل ہوگا؟ نہیں، دیکھیں اس میں کوئی پہلے آپ والی بات نہیں ہے۔ آخر اگر میٹنگ دوبارہ بلائی جانی ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو پارٹیز پہلے نہیں آ سکی، جو لیڈرشپ پہلے نہیں آ سکی وہ آئے گی، تو اس بات کو تو انشور کیا جائے گا نا کہ وہ آ رہے ہیں۔ اگر آپ میٹنگ بلا لیں اور وہ پہلے کی طرح پہلے انہوں نے ہاں کی، رات 11:30 بجے تک ہاں تھی، اس کے بعد پھر نہ ہو گئی اور اگلے دن نہیں آئے، تو اگر وہ پھر نہیں آئیں گے تو یہ ایک پھر اور جو ہے نا ایک نئی بحث جو ہے وہ خواہ جو ہے وہ ایک جنم لے گی۔ تو اس لیے اس بات کو یقینی بنا لینا چاہیے کہ جو میٹنگ میں پہلے نہیں آ سکے، اگر وہ کسی کنڈیشن یا کسی بھی طرح اگر وہ دوبارہ اس بات پہ آمادہ ہے تو اس آمادگی کو اسیس کر کے جج کر کے پھر ہی میٹنگ بلانی چاہیے۔ یہ میری رائے ہے۔ باقی بلاول صاحب اگر وزیر اعظم سے بات کریں گے تو وہ وزیر اعظم اس کے اوپر فیصلہ لینے میں پوری طرح سے با اختیار ہیں، وہ چاہیں تو اس آمادگی کے بغیر بھی بلا سکتے ہیں میٹنگ، لیکن اگر آمادگی حاصل کر لی جائے تو اچھا ہوگا۔ پہلے پی ٹی آئی سے آمادگی، پہلے والی صورتحال، اس کے بعد پھر حکومت سے۔ لیکن ران صاحب کیونکہ ہم سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں، کبھی ملاقات ہوئی ہے، اس کے اندر عزم نو کیا گیا ہے کہ ہم لوگوں نے ایک تو اس سائیڈ پر بھی جہاں نیریٹو سائیڈ ہے ادھر بھی دہشت گردی کو مات دینی، اور کائنیٹک سائیڈ پہ تو آلریڈی جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز، پولیس، رینجرز، جو ہماری فوج ہے وہ سارے لڑ ہی رہے ہیں۔ لیکن یہ بیٹھ کر ہم ملاقاتوں کے اندر اکثر اوقات عزم نو کر لیا کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد امپلیمنٹیشن کی جب باری آتی ہے، ایک نیشنل کنسنسس کی باری آتی ہے، وہ نہیں ہوتا۔ ران صاحب 14 نکات نیشنل ایکشن پلان کے، اس سے پہلے 20 نکات نیشنل ایکشن پلان کے، جب تک ساری سیاسی جماعتیں نہیں بیٹھیں گی تو کیسے ہوگا؟ تو یہ عزم نو ہی کرتے رہنا ہم نے؟ نہیں، عزم نو تو ہونا چاہیے، عزم نو تو ہونا چاہیے، بار بار ہونا چاہیے، بلکہ ہر روز اٹھ کے جو ہے وہ آپ کو اپنے عزم کو جو ہے وہ ریفریش کرنا چاہیے اور پرعزم طریقے سے جو ہے وہ
ہر روز آپ کو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. باقی جو 14 نکات ہیں وہ بڑے کمپریہنسو ہیں، آپ نے بھی پڑھے ہوں گے، میں نے بھی کئی بار دیکھا ہے. اس میں آلموسٹ ہر چیز ہی کور ہے، اور اس میں آپ کیا اضافہ کر سکتے ہیں. لیکن رانا صاحب، مسئلہ میرے سوال کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو تو ہم نے ایک دفعہ ڈیسیجن لے لیا ہے، تو بس اس کے بعد ڈیسیجن ہے، اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کریں. یہ ہم اس ابہام میں کیوں رہتے ہیں کہ ہمیں بار بار عزم نو کرنا پڑتا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ہماری جو ملک کے اندر جو ہے وہ یہ اس ابہام کو جو ہے وہ اے پی ایس کا جب واقعہ ہوا تو اس وقت یہ ابہام ختم ہوا، ورنہ پہلے جی گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ اچھے ہیں، یہ برے ہیں، یہ جو ہے وہ اپنے وطن کے لیے امریکہ کے خلاف لڑ رہے ہیں، تو لہٰذا ان کو تھوڑا اور طرح سے دیکھا جائے. اسی یعنی ابہام کے نیچے دہشت گرد جو ہے وہ کارروائیاں کر رہے تھے اور ان کو جو ہے وہ سپورٹ مل رہی تھی. اے پی ایس کا واقعہ ہوا، پوری قوم نے بیٹھ کے جو ہے وہ کنسنسس کیا، اور اس کے بعد اگلے 3 سال میں دہشت گردی پہ آپ نے قابو پا لیا. اب معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا ہے، یہ کس طرح کی جو ہے وہ سفاکانہ جو ہے وہ دہشت گردی تھی، کس طرح سے بے قصور شہریوں کو انہوں نے یرغمال بنایا.